کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی آپ کو بار بار آزما رہی ہے اور آپ کوشش اور جدوجہد کے باوجود پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں؟ مغلوب اور بے بس ہونے کا احساس انسان کو بہت دکھ دیتا ہے، بلکہ اندر تک توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ضرورت ہے ایک ایسی ریمائنڈر کی جو کہ آپ کو حوصلہ دے، آپ کو مایوسی سے نکالے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانیاں اور یہ جدوجہد آپ کو مضبوط بنا رہی ہے اور آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو۔ یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، دہکتے کوئلے ان کے اوپر رکھے گئے، لیکن ان کی زبان سے اف بھی نہ نکلا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ نہ عطا کیا، اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو پھر ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان خود کو بہادر محسوس کرنے لگتا ہے اور بہت سی چیزیں اسے دور کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے رشتے، کچھ ایسی چیزیں جو انسان کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے، اور وہ اسے دکھاتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کچھ رشتے، کچھ چیزیں اس طرح آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیتا ہے، جن کا ہم کو وقتی بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے ایک ناکامیوں کا سلسلہ ہے، میں جو کام کرتا ہوں اس میں ہی مشکل آتی ہے، اس میں ہی پریشانی آتی ہے، اور مجھے بار بار کیوں آزمایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے انسان کو مضبوط کرتا ہے اور آنے والی نعمتوں کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے کردار کو بہتر بناتا ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو اور دنیا سے دور ہو جاتے ہو۔ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لے لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیرے کنویں سے نکال کر بادشاہت کا تاج پہنا دیا۔ یہ سب اللہ کی پلاننگز ہیں۔ اگر آپ اس وقت ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو سنوار رہا ہے اور آپ کو بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، بس اس پر بھروسہ کریں اور یہ سوچیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو دکھ دینا چاہتی ہے؟ وقتی طور پر ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے دور کرنے کے لیے اسے تھپڑ بھی لگاتی ہے، لیکن بعد میں بچے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر تھا۔ اس لیے ہمیں بھی بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اس آزمائش سے گزار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سونے سے کندن بنا دیا۔ اور آزمائش میں مبتلا کرنے کی ایک اور نشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی نادانستہ ہمیں کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جن سے ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ رنج، نہ دکھ، خواہ وہ کانٹا ہی کیوں نہ چبھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خود پر غور کیجئے، اگر آزمائش میں آپ اللہ کے قریب آ گئے ہیں تو آپ کو ضرورت تھی اللہ کی قربت کی، اس کے قریب آنے کی، اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے اس کا قرب پانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کر، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اور اللہ سورہ زمر میں یہ بھی فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب رہتے ہوئے ہمیں سنوارتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ ہم کسی بڑے مقصد کے لیے تیار ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وقت نہ رہنے کے لیے جگہ تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال کر انہیں سب کچھ عطا کیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں کفار نے بہت تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی دل کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، مجھے تو بہت عزیز ہے اور میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی اس میں کوئی مصلحت یا حکمت پوشیدہ ہے، اس لیے میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا میرا اللہ نہیں چاہتا یہ میں دعا مانگوں، یا میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اس کی آزمائش پر اس سے دعا کریں، نہ یہ کہ اس سے بدگمان ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے اور کچھ رشتوں کو دور کر دیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ان رشتوں سے اس لیے دور کر رہا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھے، اور وہ چاہتا ہے کہ کامیابی کے نئے سفر میں وہ رشتے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو نئے رشتے اور نئے دوست عطا کرنے والا ہے اور نئی کامیابیاں عطا کرنے والا ہے، لیکن آپ پرانی کامیابیوں اور پرانے لوگوں سے چمٹے رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بند دروازوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، ان کو دستک دینے کی بجائے، نئے کھلے دروازوں کی طرف دیکھیے جو کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مضبوط انسان وہی ہوتا ہے جو کہ آگے بڑھتے رہنا پسند کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو کر خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور یہ ہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کے فیصلوں کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں پوشیدہ کامیابیوں کو تلاش کر پائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو ہم اس تنگی میں سے آسانیوں کو تلاش کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔